کافر کہنا، کافر تو ایک حکم بتانا ہے نا. آپ دیکھیں میں مفتی ہوں، مجھ سے کوئی آپ شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں، اگر تو حکم میں کفر لگتا ہوگا تو میں بتاؤں گا بھائی اس پہ حکم میں کفر لگتا ہے. تو یہ تھوڑی ہے کہ میں اس کو کہوں، حالانکہ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے تو میں کہوں اوے حرامیاں، اوے کتیا کمینیا ذلیلہ. یہ بہت غلط، یہ طریقہ غلط ہے. مطلب یہ کافر ہونا ایک الگ چیز ہے. بالفرض ہم لوگ مرزا قادیانی کے نزدیک کافر تھے، تو یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ دشمن ہمارے بیابانوں کے خندیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں. روحانی خدین جلد 14 صفحہ 53 کے اوپر. ہاں جی تو مفتی صاحب جب ان کی لائف پہ جاتی ہیں تو یہ مرزا پر بات کیوں نہیں کرتے؟ ہاں قرآن نہیں اور کریں گے حدیث بھی پہ آ نہیں جاتے نا، ہیں. کریں بھی نہیں گے بھی نہیں. وہ آپ کو الجھا کے رکھیں گے. جیسے میں نے تو آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کا مسلک کون سا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کا مسلک پوچھنا ہے انہوں نے. ہاں جی مسلک 10. اچھا مسلک پوچھنے کے پیچھے یہ ہوتی ہے ان کی کہ پھر ہم اس کو بتائیں گے کہ یہ اہل سنت ہے، تو بتائیں گے کہ وہ دیکھو جی دیوبندیوں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، تمہارے اللہ حضرت کے بارے میں، اور وہابیوں نے یہ کہا ہے، تو شیعوں نے یہ کہا ہے. اگر کوئی بندہ ہو جی میں شیعہ ہوں تو اس کو چلو جی دیکھو جی بریلویوں نے تمہیں یہ کہا ہے تو وہابیوں نے کہا ہے، دیوبندیوں نے کہا ہے. اگر کوئی وہابی ہو تو دیکھو جی یہ دیوبندیوں نے تمہیں یہ کہا تو بریلویوں نے، تو شیعوں نے یہ کہہ دیا. وہ یہ ڈرامہ ہوتا ہے بس، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بیچ میں کہ ہوا ادھر کی چلے ادھر کی چلے. وہ کہندے نے نا جناب مراسی دا پتر اپنے پیو نو کہن لگا کہ عباس پورا پنڈ بھی مر جائے نا تے تو جڑا ہے نا تو نہیں لمبڑدار بن سکتا. او بھائی پوری دنیا ہی کافر کیوں نہ ہو جائے، پوری دنیا ہی غیر ایمان کیوں نہ ہو جائے، مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں، آسمان پہ ہوں یا زمین پہ ہوں، ہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی ایک زانی آدمی تھا، شرابی تھا، اور بڑے غلط کام کرتا تھا، بڑے گناہ کرتا تھا، اس کے دلائل موجود ہیں ہمارے پاس. مفتی تو صاحب بھائی ان کی وہ سب کچھ مرزے بھی پر ہو تو گیا تو وہ چیزیں کیسے ختم کرو گے؟ وہ تمہارے سامنے ایک معمہ ہے، اس کو ختم کرو کسی طریقے سے. مفتی وہ صاحب یہ مرزے ختم پر تو تو یہ ہو نہیں بات ہی نہیں سکتا. انہوں کرتے. نے پھر یہ طریقہ نکالا ہوا ہے، اچھا جی وہ مسلک بتاؤ تو فرقہ بتاؤ تو تم آپس میں کافر ہو، تو یہ اس نے اس کو کافر کہا تو اس نے اس کو کہا، تو دیکھو نا جی حضرت عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دو، تو دیکھو نا جی وہ نبوت جاری ہے نا جی، دیکھو جی تو دیکھو جی. اب بتائیں ان چیزوں سے یہ وہ چیزیں ہیں کہ درخت کے پتے جھاڑنے والی بات ہے. او بھائی جڑ تو نیچے موجود ہے. مرزے کی ذات کا کیا کرنا ہے تم نے؟ وہ کس کنارے پہ لگاؤ گے؟ حضرت عیسیٰ آپ کو مردہ ثابت کر بھی دو تو مرزا کو کس کنارے پہ لگانا ہے وہ تو بتاؤ نا. ہاں جی وہ شرابی تھا تو وہ شرابی ہے، وہ شرابیں پی پی کے مر گیا. شراب پی پی کے وہ دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی موتر کا اس کو مرض لگا ہوا تھا، وہ کر کے مر گیا. وہ زانی آدمی تھا، اس نے طرح طرح کی رنڈیاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. ہاں یہ کوئی ہنسی والی بات نہیں ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بالکل میرے پاس لکھا ہوا دلائل ہے. موجود ہیں، میرے پاس کتابیں موجود ہیں. ابھی کوئی مجھے کہے، ابھی اگر بٹ صاحب مجھے ابھی کہے، میں ادھر سے جٹ کتاب کھول کے یہ لو جی ہے پیاج ایلو ہے. یہ اپنا مفتی صاحب یہ خان صاحب آئے ہیں، یہ جو ہے نا نیچے بڑی کوئی غلط باتیں کر رہے تھے، گالی وغیرہ، تو ان سے ذرا بات کرتے ہیں، آپ کریں ان سے بات. جی خان جی صاحب خان آپ نے، صاحب خان صاحب مائک کھولیں اپنا اور بات کریں. نیچے آپ نے بہت گندی بات لکھی تھی، ابھی آپ بات کریں اور دلیل کے ساتھ بات کیجیے گا. خان صاحب اگر تو یہ گالیاں دے رہے تھے تو یہ پھر وہ خان صاحب کی فیک آئی ڈی ہے. اچھا خان صاحب نیچے کی یہ عادت نہیں ہے گالیاں دینے کی. نیچے انہوں نے لکھا تم اپنی ماں کو لے آؤ اور ہمیں دے دو، انہوں نے نہیں لکھا نہیں خان یہ صاحب. پھر فیک آئی ڈی. اچھا وہ خان صاحب کو تو میں جانتا ہوں، وہ گالیاں نہیں دیتے. پتہ نہیں، آپ پھر یہ مائک کھولیں بات تو کریں خان صاحب. ہاں فیک آئی ڈی ہے، اس لیے مائک نہیں اوپن کر رہے. اچھا ان اچھا کو اچھا نیچے ایسا اتار بھی دے، ہوتا ایسے ہے. آپ کی براڈ کے اوپر اثر ڈلے پر. اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خان صاحب ہی ہیں جی.
शाह जी मैं वो एक आ गया था दरवाजे पे, एक साली मेरी का बेटा, तो मैं उधर चला गया था। यहाँ पे रूम में फोन रखा हुआ था। अच्छा तो खान साहब ये आपने लिखा है तुम अपनी माँ को ले आओ? और शाह जी के बारे में उसने गलत कमेंट किया था, इसलिए मैंने लिखा उसको। अच्छा उसको लिखा है, मैं क्या अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं हमें कह रहे हैं आप। नहीं वो अच्छा देखे, मैंने उसको ऐड करके उसको जो ना रिप्लाई किया है उस चीज पे। अच्छा 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 अच्छा, अल्लाह खैर, ये सॉरी हमारे मुझे उस्ताद समझ खान मोहतरम साहब के आपका पास, ये एको हो रहा है, अपने माइक को ठीक करो। ये नहीं, अच्छा अच्छा हमारे उस्ताद मोहतरम के बारे में कोई अगर कुछ गलत बोलेगा तो फिर हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं ना, हाँ हाँ कुछ हाँ, ना नहीं कुछ मैं रिप्लाई तो करना मुझे पड़ेगा। मुझे नहीं पता चला, मैं गलत था। मैं समझा शायद कोई फेक आईडी है या कोई और बंदा है या कोई जमात अहमदिया का बंदा है, मेरा तारफ असल में नहीं हुआ था आपसे। अच्छा आपने उधर किया, चलें अच्छा हो गया बहरहाल, ठीक है जी। मुफ्ती साहब प्लीज़ आप जारी रखें बात। अच्छा, तो ये मौजूआत जो है ना, ये सारे दुनिया हा के मौजूआत छेड़ लो, जी सवाल वहां पर ही खड़ा रहना है भाई। जी अगर कादियानियों से बात करने के लिए आप निकलेंगे, उन्होंने तो भाई एक से बढ़ के एक मौजू आपके सामने लेके आना है, बताएं फिर क्या करेंगे। सही 24 बात। घंटे उस मौजू पे गुफ्तगू होती रहेगी। टिक टाक के ऊपर मैं जिस दिन से आया हूँ बस यही जी देख रहा हूँ, मतलब मौजू पे वो आते ही नहीं है, क्योंकि वो सवालात ही माशाल्लाह इनके बड़े हैं। ये सवाल मेरा, ये सवाल मेरा, ये सवाल मेरा, ये सवाल, सवाल पे सवाल दागते चले जाएंगे। के मतलब ये कि आप लोग बैठ के दिन भर उन सवालात के जवाब देते रहे, मिर्जे की जात की तरफ आए नहीं। ये है असल में पॉलिसी। मुफ्ती साहब पॉलिसी जब ये भी है। मैं इनकी लाइव ऑन करता हूँ, मिर्जे पर बात नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ, वो नहीं करेंगे भी नहीं ना, कभी भी नहीं करेंगे। उनको पता है जब बात हुई तो बीच में से जनाकारी निकलनी है, शराब नोशी निकलनी है, रंडीबाजी निकलनी है, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र निकलना है, 16 दिन तक पखाने की राह से खून आते रहना, क्या मौजदा डिस्कस होना है, बातें होनी है। तो इससे बेहतर है इनको किसी और तरफ ही लगा के रखो। हाँ, ये है पॉलिसी, कादियानी पॉलिसी। ये असल मौजू की तरफ, मुद्दे की तरफ आ गए, काम तो हो जाना है खराब। अब होता यह है कि हमारे दोस्त और हमारे तालिब इल्म, उनको जी तो पता है, उनको पता है, जी उनको ये चीज पढ़ाई गई है, उनको यही सिखाया है उनके उस्तादों ने कि ना बेटा मौजू ते रखना है, गल मौजू ये है मिर्जे की जात और किरदार। तो तुम अपनी बराड़ करो तो मौजू यही छेड़ना है। सही बात। तो हाँ, मुफ्ती साहब कोई इनके और मौजू पे हाथ के हमने पीछे बात कौन करनी है? नहीं है, ये बात। पीछे इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? ये मस्जिदें कैसे बना रही हैं? ये हाँ, चंदा वो इकट्ठा सपोर्ट करके तो फिर बना रही होती हैं। ही है ना, सपोर्ट वही लोग हैं कि जिन्होंने मिर्जे कादियानी को खड़ा किया था। यहूदियों का अल्लाह कार है, यहूदियों ने खड़ा किया। यहूदी भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन है और उन्होंने ही खड़ा किया। नीचे माजरत के साथ अपना और नीचे जो इसराइल बंदे, को आज तक पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, और पूरी दुनिया के किसी एक मुसलमान की मस्जिद वहां पे नहीं है, एक मुसलमान इसराइल के अंदर नहीं है, जबकि अभी भी इसराइल के गुंडों ने मुसलमानों के ऊपर, नहिते मुसलमानों के ऊपर जो मजालम ढा रहे हैं, अभी तक ढा रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने। आप अंदाजा कीजिए कि कादियानियों का जो मरकज है वो इसराइल हाइफा के अंदर है। हाइफा के इसराइल की फौज के अंदर कादियानी शामिल है, वो ही गोलियां बरसा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। वो ये कादियानियों ने, यहूदियों ने खड़ा किया कादियानियों को, और ये यहूदी सपोर्टर हैं, और हम प्याला और हम नवाला हैं यहूदियों के और मुसलमानों के दुश्मन। जी सही बात। ये नीचे बंदे गालियां दे रहे हैं, तो यार जो भी बंदा है ना ऊपर नहीं नहीं, आए, वो अगर गालियां गैरत नहीं है दे आप रहे, वो लोग, मिर्जा साहब की वो तलावत कर रहे हैं। मिर्जा साहब, तो मिर्जा साहब भी भट्ट तो यही साहब कर आप ले। उनको जो म्यूट कर दें, आपके भट्ट अंदर साहब उनको इतनी म्यूट कर गैरत, दें। नहीं नहीं, म्यूट नहीं करना, लोगों को देखने दे, असल हकीकत पता चलनी चाहिए ना। ना, तबलीग हो रही है अच्छा भाई, शाह जी, दुनिया के किनारों शाह तक जी, तबलीग पहुंच रही है, तबलीग पहुंचनी चाहिए। तबलीग ऐसे तो नहीं ना पहुंचेगी, जब तक मुफ्ती गाली ना साहब आपका लिखेगा जो कादियानी यूट्यूब तो चैनल तबलीग है वो कैसे काफ़ी, पहुंचेगी। यूट्यूब चैनल तो बहुत अच्छा है भाईजान नीचे आपका, जो भी बंदे उसमें बकवासात काफ़ी कर लोग रहे हैं, देखते मैं हैं। उनसे गुजारिश करता हूँ कि ऊपर आएँ और अपनी गैरत का मुजाहरा करें। डरते क्यों हैं? ये बुज़दिलों का काम होता है नीचे बैठ के गालियाँ देना। मुफ्ती साहब आए हैं, आप बात करें, अगर आप सच्चे हैं तो ऊपर आएँ।
یہ کیا بات ہے نیچے بیٹھ کے گالیاں دینا؟ آپ کے جو جن کو آپ نعوذ باللہ نبی کہتے تھے وہ بھی گالیاں دیتے تھے، آپ نے بھی گالیاں پکڑ لی ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی مفتی صاحب نے جو ریفرنس دیے ہیں وہ جھوٹا کر کے ثابت کریں ان کو، آئیں اوپر۔ نیچے بیٹھ کے گالیاں دینے سے کیا آپ کو چار چاند لگ جائیں گے؟ یہ بزدلوں کے کام ہے، اوپر آئیں۔ بٹ صاحب وہ جھوٹ کہہ رہے جانتے ہیں ہیں کہ کہ مفتی صاحب مفتی جھوٹ نہ 100% بول، سچ چلو بات میں کر رہے آپ کو پھر آپ نے پھر جھوٹ دیکھے ہی نہیں ہے۔ عاجز کی کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی شہرہ افاق 200 جھوٹ۔ ہاں جی، تو کیمرہ آن کر کے دکھاتا ہوں کہ یاد کرو گے قادیانیوں، اس سے پڑھ ماشاء کے سنانے اللہ، لگا۔ لو ڈب کے مر جو، ہوں تو سامنے پہ لائیو حال دکھان لگے۔ اچھا جی، روحانی خزین جلد 22 صفحہ 209 کے اوپر آپ کے گالی گلوچ والے مسیح صاحب، مسیح گالی گلوچ لکھتے ہیں احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں پیدا ہوگا۔ احادیث جی صحیحہ، صحیح حدیثوں، واہ، میں کہتا ہوں دنیا کی ایک حدیث، پوری دنیا کی ایک حدیث، ضعیف نہیں، موضوع اچھا، موضوع حدیث لے آؤ، منہ مانگا انعام لے لو۔ اللہ اکبر۔ جبکہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ السلام، جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ سنیں، یہ تو ابھی ایک جھوٹ ہے، اس کے اندر میں نے مرزے کی بیان کردہ 200 حدیثیں جمع کی ہیں، اوہ، سب حدیثیں کہ وہ اچھا، حدیثوں میں آیا، حدیثوں میں آیا، کوئی نہیں آیا، کہیں نہیں آیا، منہ مانگا انعام کا اعلان کیا ہوا ہے۔ کتاب کو لکھے اور چھپے ہوئے بھی کوئی 10 سال سے شاید زیادہ ہو گئے، آج تک ایک چیز کا بھی جواب نہیں آیا، اچھا، ماشاء اللہ، لو جی، ایک چیز کا جواب ڈب نہیں کے آیا۔ مر جو۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 118، آپ کے مسیح گالی گلوچ صاحب فرماتے ہیں بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا۔ صرف ایک موضوع حدیث لے آؤ، منہ مانگا انعام ہم سے لے لو، اللہ، یہ گور یہ میدان نکلو میدان میں۔ واہ، جھوٹ کی سبحان بات اللہ۔ کی تھی نا، مفتی جھوٹ نہ بول، اب فیصلہ کر دو جھوٹ میں بول رہا ہوں کہ تمہارا مسیح گالی گلوچ جھوٹ بول رہا ہے، پھر کہنے نے صحیح بوٹا بات۔ گالاں کٹ دے بوٹا کسی کی نے لکھا ہے مرزا کو چھوڑو، عیسیٰ کو دو آؤ۔ شیطانی خزائن جلد 12 صفحہ 75، مسیح گالی گلوچ صاحب فرماتے ہیں بعض احادیث اور آثار نبویہ میں بھی ایسا ہی آیا تھا کہ اس مہدی موعود پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، سو وہ سب لکھا ہوا پورا ہوا۔ صرف ایک حدیث لے آؤ، منہ مانگا انعام لے لو۔ واہ، حدیث صحیح نہیں، حسن نہیں، غریب نہیں، ضعیف نہیں، موضوع لے آؤ، موضوع حدیث کہ واہ، سابقہ کتابوں کے اندر کہیں پہ ویسے ہی کسی نے وہ لکھی ہو جھوٹ، جس کو ہاں، موضوع کہتے ہیں، جو گھر میں بیٹھ کے حدیثیں بنائی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں موضوع، یہ موضوع حدیث ہے، وضع کی ہے صحیح کسی۔ بات۔ جیسے حدیث مرزا ضعیف قادیانی یاد بناتا تھا۔ رکھیے گا، حدیث ضعیف کے متن کے اندر شک نہیں ہوتا، اس کی سند کے اندر شک ہوتا ہے، اس کی سند ڈاؤن ہوتی ہے، اس کی راوی جو ہوتے ہیں ان میں راویوں میں اس کو ایک راوی کے اوپر کوئی تان ہوتا ہے، اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ وہ ضعیف حدیث بھی بعض معاملات کے اندر معتبر ہوتی ہے اور بعض معاملات کے اندر وہ ضعیف بھی تقویت پکڑ جاتی ہے، یہ تو ضعیف حدیث کا حکم ہے۔ میں تو موضوع مانگ رہا ہوں، تو موضوع لے آؤ، یہ تو ابھی صرف تین بیان کی ہیں، 200 موجود ہیں۔ اور 10 سال تو ہو گئے مفتی صاحب آپ کو ہیں یہ چیلنج کیے ہوئے؟ 10 سال ہو ہاں، گئے یہ یہ کتاب کے شروع میں چیلنج موجود ہے اور نیٹ مفتی کے چیلنج۔ اوپر صاحب بھی جب ان کو کتاب موجود ہے، نیٹ کے اوپر موجود ہے، مفتی اچھا، صاحب پی جب یہ ڈی ایف کی کتابیں ان کو صورت میں پیش موجود کرتی ہے۔ ہیں، قادیانیوں کو جب یہ ماشاء کتابیں اللہ، پیش کرتی ہیں، یہ کہتے ہیں تم یہ صحیح نہیں ہے، کس نے لکھی ہے؟ تمہارے اپنے اسکالروں نے لکھی ہے، یہ ہمارے مرزا کا صاحب یہ نہیں ہے، انہوں نے پھر اپنی کتابیں بدل دی ہیں ساری۔ وہ بدلے جائیں، کتنی بدلیں گے، وہ سب کچھ موجود ہے،
نہیں بدل سکتے. میں کہتا بدلیں گے ہوں پھنس جتنی جائیں گے. مرضی نعمان بھائی جتنا جتنی مرضی مرضی بدلیں. بدل لیں. دیکھیں مطلب یہ ہے 10 کہ سال اب میں عاجز اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے سوشل میڈیا پر تقریباً کوئی 25-26 سال تو مجھے راؤنڈ بورڈ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا. ماشاءاللہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ سب سے پرانا سوشل میڈیا کا ختم نبوت کا مجاہد میں ہی ہوں, صرف ایک. میں نے بہت سنا آپ کو, میں آپ نے یعنی تو وہ پہلا پال کمیونسٹوں سے ٹاک کے پہلے دن سے لے کے بات کر رہا ہوں. اس ٹائم کا جی بندہ ابھی شاید کوئی بھی نہیں. وہ جس دن میں آیا تھا پال ٹاک کے اوپر, اس دن کا بندہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا سب سے پرانا میں ہوں. ماشاءاللہ. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے مرزے کی کتابوں کو پیا ہوا ہے, وہ پڑھا نہیں ہوا. اس کی ٹوٹلی کلہم, ان کے اخبارات, ان کے رسائل, ان کے چیزیں رٹی رٹائی, تو بڑی بات اور ہے وہ مفتی صاحب. پہلے سے محفوظ ہے ہمارے پاس. اس کے اصل سکین یہاں لائبریری کے اندر, کتابیں, اصل چیز, ہر چیز فیلڈ ہے نا ہماری. بدلیں گے باہر کے جائیں گے کہاں. اب رولا یہ ہے کہ ویب سائٹ کے اوپر جب تبدیلی کرتے ہو نا تم, تو وہ جی پکڑی جاتی ہے. ان کی ویب سائٹ ہے alislam.org. اس جی کے اوپر ایک چھوٹا موٹا بھی جو ہے پروگرامر یا جو اس فیلڈ کو سمجھتا ہے, اس معاملے کو, سوشل میڈیا کو, جی تو یہ چوری وہ پکڑ سکتا ہے آسانی سے. ایک جی اور ویب سائٹ ہے آرکائیو. کسی بھی ویب سائٹ کا لنک اس کے اندر ڈالو, وہ آپ کو تبدیلیاں بتائے گا کہ یہ جس کا لنک تو نے مجھے دی ہے نا, فلاں فلاں دن اس ویب سائٹ کے اوپر یہ تبدیلی کی. وہ آپ کو بل پوری ہسٹری, جب سے وہ ویب سائٹ بنی ہوتی ہے نا, وہ ساری ہسٹری آپ کو بتا دے. مفتی صاحب قائدیانی اپنے ایک ہے ان میں بات, ہی اپنے بچوں کو تعلیم بہت دیتی ہیں, اسٹرانگ کرتی ہیں اپنی جماعت کو کسی طرح سے کہ نہیں, ڈاکٹر کون سی بناؤ, تعلیم دینی انجینئر ہے؟ بناؤ گالی ان گلوچ کو. کے علاوہ کون سی آج تک میں نے تو دیکھیں. تعلیم سے کی بات یہ ہے, تعلیم دنیاوی تعلیم شاید آپ کہہ رہے ہیں, یہ ہاں کہہ رہے جی, ہیں ہاں جی. دنیاوی. ہاں ہاں, وہ تو دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے, بالکل. وہ چندے اور نہیں یہ لینے ہوتے, چندے تو لینے ہوتے ہیں نا, پھر ظاہر ہے دنیاوی ہاں تعلیم ہاں, وہ دیں. تو ہے نا, بس جو اللہ کا ایک بچوں کو نظام شروع ہے سے ہی وہ. جب پیدا ہوتی ہیں سمجھانا شروع کر دیتی ہیں, پڑھو ظاہر ہے پڑھو اس میں پڑھو. اپنا مفاد ہے نا. جماعت ان کو وہ ٹرین کرتی ہے. جی جی صحیح بات. جی مفتی صاحب پلیز. یہ معاملات ہے. یہ دیکھنا آپ نیچے دیکھیں نا, ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, جی تو سامنے بلا رہے, آؤ یار بات کرو, کوئی صحیح گالی بات. نہیں, گالی کوئی کسی بھی نہیں, صرف میں مرزے کی حیران کتاب پڑھ کے سنائیں گے. اس کتاب کا نام